موتی دیاں ہیں لڑیاں، لبا سرخ اکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، اج سکھ مصراں دی ودھیری ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں، یہ راگ پہاڑی ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے زہرا کا، لجپال گھرانہ، ارے زہرا کا لجپال، ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، سو بار اگر توبہ، ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، سو بار اگر توبہ، توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو، میری بات سنیں، میں ایک لفظ پیش کر رہا ہوں، توبہ کا دو مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت کلمہ تعجب ہو نا، بندہ حیرت آ جائے، ہمیں توبہ توبہ، کلمہ تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک توبہ اللہ کی بارگاہ میں نے ایک فکرہ پیش کیا، ابھی میری فلبندی گفتگو ہوتی ہے، جو کچھ اب تک میں بولا ہوں وحدہ لا شریک کی قسم کہ میں گھر سے لوگوں سے مل کر چلا ہوں، مجھے فرصت ہی نہیں میں سوچوں یہ اس کی عطا دیکھے، ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، سلیمان داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اللہ فرمایا نا، ہاں سلیمان ھذا عطاؤنا، سلیمان عطا وے ساڈی تیرے تے، فامنن لوگاں تے عطا ونڈ، او امسک یا نہ ونڈ، روک رکھ بغیر حساب، کل میں اس حساب تین کو نہ پوچھو لگا، اسی بھی انہوں دے غلام ہاں، انہوں دا نام لے میں آیتاں میں انہوں دیاں پڑھیاں، جیسا تے بھی کرم ہو رہے ہیں نصر الدین، تریا کروے مرضیہ جبر والیاں کچھ سنا یا نہ سنا، فمن او امسک بغیر حساب، بخشش کی روایت میں، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ، توبہ توبہ تو بہانہ، ارے توبہ توبہ تو بہانہ، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ، توبہ 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 تو بہانہ، مضمون بدل گیا،
خطیب آندے جناب، اے ڈاکٹر صاحب، اے شیخ الاسلام والمسلمین، اے فلانے جادو بیان، اے تواڈے سامنے فقیر پر تقصیر نصیر حکیم، نہ کسی سکول دا پڑھیا آیا، نہ کسی کالج گیا آیا، پھوڑیاں تے پڑھنے والا ہے جی، پھوڑیاں تے پڑھ کے ترٹیاں بچیاں پھٹے رکھ کے میں پڑھیا 12 سال میں بساں تے رولیا اور ماں دادے رو لیا، میرے دادے کو بڑا کچھ اللہ دا فرمایا، پتر اگر تو دا میں موٹراں بھی دے سکتا، سب چیزاں دے سکنا، اگر تو موٹراں بچ گیا تو پھر صاحبزادہ رہتے پڑھ نہیں سکو لگے۔ 14-15 سال میں استاداں دے گھر بہ کے پھوڑیاں تے بہ کے روٹی کھائی، جو دال ساگ ہوتی میں اس استاد کا چنڈیا آیا۔ موٹر والے صاحبزادے بھی تواڈے سامنے، مالا والے بھی سامنے، سارا کچھ ساڈے سامنے، تسی اکھیاں کھول کے تکیا کرو۔ مال تے اللہ ماں بھی دیتے، پیسے تے ماں بھی اللہ دیتے، میں کوئی بھکھا ننگا تے نہیں ہاں، پر ہے جڑی دولت میں تساں پہ دینا، یہ کون دے سی؟ وہ تو تسی اربا پتی کوئی کہنا ہو، تساں تے چھت تے کھل کے تساں تے این سٹ چھوڑ سی، پر تسی کدے غیرت والے ہوئے ہو نا، تسی آکسو نوٹ رکھ اپنے کول، اسی تنے منگتے ہیں رئیس ہیں تے پیسے بہوں کدے اللہ چاہ دیتے نہیں، تے فٹ پاتھ تے بیٹھے ہیں یا یتیم خانے آچ دے، اساں تے کیوں سٹنا ہے؟ اسی موترنے تنے نوٹاں تے پیسے، لیکن جڑی میں مہر علی دی اے دولت لے کے آیا، روئے بھی ہو تے اندر دنیا کتھے بیٹھی، بچے بیٹھے ہتھے میں راتی تک لگ رہا ہوں، تسی بیٹھے رہے، یہ ہے دولت مہر علی کی۔ مجھے اللہ نے پراپرٹی بھی دی، پیسے بھی دیے، ڈبل عنایت ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں ڈبل عنایت۔ میں اپنی مرضی، میں کوئی خاص وضع کا پابند نہیں ہوں کہ میں پگڑی پہنوں اور یہ وضع قطع رکھوں، پیر دوسرے دور سے نظر آؤں۔ لوگوں کو ہوتا ہے جی اچھا لباس پہن کر جائیں ذرا پیر نظر آئے، مجھے اللہ نے شہرت کے اس عروج پر پہنچا دیا جس کے لیے صدیاں درکار ہیں، اور صرف شہرت نہیں، علم کے حوالے سے شہرت دی۔ یہ مشہور نہیں ہے کہ پیر نصیر الدین بہت بڑا زمیندار ہے یا پیسے والا ہے، یہ مشہور نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کملی والے کا ثنا خان ہے، دین کا ترجمان ہے، ایک ملنسار انسان ہے، صاحب وجدان ہے، اور قاری قرآن ہے، اور مدرس وعلمہ البیان ہے، اور نبیرہ شہنشاہ جیلان ہے، اور مرد ہر میدان ہے۔ دیکھا میرے آقا کی کیا شان ہے؟ اب بھی جو نہیں مانتا آقا کا کرم دیکھ کر وہ بہت بڑا بے ایمان ہے۔ سمجھ آئی؟ میرے آقا کا کرم ہے مجھ پر، اب بھی جو نہیں مانتا اس کرم کو مجھ پر جو ہے، یہ آپ کے سامنے ہے کرم، میرے علی کا مجھ پر کرم، غوث جلی کا، ہند الولی کا، مولا علی کا۔ لاؤ جاؤ کوئی جادو بیان خطیب لاؤ میرے سامنے، لگا رہا ہوں
مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کرم ہے، فرمایا وَفَضَّلَنَا عِبَادِهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمیں جو مومنین عبادت کرنے والے ہیں، جو میرے عابدین ہیں، ان پر ہمیں فضیلت دی۔ اور وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، اور سلیمان جو ہے داؤد کا وارث ہوا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ پیر میر علی شاہ کے وارثوں کو، پراپرٹی کے وارثوں پر بھی واضح ہو کہ پیر میر علی شاہ اس پراپرٹی سے کیا مراد، کس چیز کا وارث ہوا؟ سلیمان داؤد کا۔ اٹھائیے تصفیہ مابین سنی و شیعہ۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر یہ کوٹھیاں مکانا نہیں وراثت ہوئے جڑی اس آیت چے، اے تا داؤد نے اور کئی پتر ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں جس وراثت کا ذکر کر رہا ہے وہ کوئی خاص وراثت ہوگی نا جو قابل ذکر ہے، ورنہ تو آٹومیٹک جو ہیں وہ دوسرے بھی اس کے وارث ہیں۔ تو خاص طور پر جس وراثت کا ذکر کیا جائے وہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ وہ علم ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ وراثت فی العلم ہے۔ یہ تو عام دستور ہے، چھوٹے سے چھوٹے خاندان کا آدمی بھی کوئی مر جائے اس کے بچوں کو وراثت برابر تقسیم ہوتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ جو نبی کے علم کا وارث ہو وہ اس کا وارث ہے، وہ اس کا سجادہ نشین ہے۔ سجادہ نشین صرف گدی تے بیٹھنے والا نہیں ہونا، گدی کدے پٹھی کر کے دی، کدے سیدھی کر کے دی، کسی قبر کو ڈا کے دی، آنے والے کو پیسے وصول کیتی گئے، ہاتھ چماندے گئے۔ یہ گدی نہیں ہے۔ ایک شخص کہنے لگا جناب پھر یہ گدیاں کیا ہیں؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی نائب غوث الورا کہتا ہے؟ کوئی آمک؟ اکھے جی نہیں، ہم تو اس قابل نہیں۔ تو میں کہا جناب پیر میر علی شاہ کو تم نائب غوث الورا مانتے ہو کہ نہیں؟ بولو کہ غوث الورا کا نائب ہے۔ نائب کا کیا معنی؟ وہ چھپ گیا تھے سامنے آ گیا۔ اے جس طرح سورج بننا ہے، سورج کا سجادہ نشین چاند ہے، شامی ہیں چڑھانے۔ اوے سنو اے جبر والے ہو، اللہ کی قسمیں دیگر پڑھا کے پھر شروع ہوا سارے میں روٹی اتھے ہی تری رہسی۔ ایک مستی مستی نگاہ تھی رندوں کے درمیاں، صحبا جہاں دھری تھی دھری کی دھری رہی، روٹی جتھے پئی اتھے ہی پئی نہیں۔ مجھ کو وہ بھی کہتے ہیں برا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ چاند چڑھیا، سجادہ نشین میں آخیا چاند، بولو چنو شابا۔ چاند چڑھیا، سجادہ نشین کس دا ہے؟ سورج دا۔ سورج ڈبدا ہے تے چاند چڑھتا ہے۔ ہوں دسو جی، ہوں لوگ آنے جڑا گدی تے بیٹھا ہوئے وہ گدی نشین ہے، صرف جڑا بہ جائے پاویں اس وصف ہوئے یا نہ ہوئے، جڑا بس اتنے بیٹھا ہے وہ گدی نشین ہے۔ پھر سجادہ نشین چاند تک کوئی نہیں۔ چاندنا تو اللہ تعالی کسی گل وچ پھر سجادہ نشین بنایا، تساں نے نزدیک سے سجادہ نشین کوئی نہیں۔ اور تسی دسو کہ چند جڑا سجادہ نشین ہے
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج دی قسم ہے تے اس دے چاش دے ٹائم دی، تے قسم ہے اس چاند دی جڑے سورج ڈبنے تو بعد نمور تار ہوتا ہے، بعد چاند ہے، اس چاند دی قسم ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے نیابت میں آخیا جڑا وصف اگلیاں وڈیاں چوے او وصف پچھلیاں چوے تے سجادہ نشین او ہوندا ہے۔ میں یہ آخیا نا، اس کو میں ثابت کرنا۔ اے راتی بھی ہوں چند بدنا آنا ہے، جب 14ویں نہ آیا تکیو۔ اللہ نے اس نو جانشین کس وچ بنایا؟ جیڑی شے سورج وچ آئی اسی دا جانشین بنایا۔ نور اس وچ ہوندا ہے کہ نہیں چند وچ؟ ہوں تسی دسا اگر نور دی وصف چند وچوں ہٹ جاوے تے چند نے چڑھنے نال کی فائدہ ہے؟ کالا متھا کن کے چڑھ سی؟ پورے متھے تے محراب بنے ہیں، ہے جی؟ جے چاند دی لائٹ سورج دی نہ پاوے تے کالا متھا کن کے چڑھ سی؟ اسا کون آکسی الو نہ پٹھا کہ اے جناب اے سجادہ نشین کس دے؟ سورج دے۔ اگلا جڑا سیاح آکسی وہ سورج روشنی ہے، ساری دیہڑ لو دینا ہے، اس بھی تو اپنی لو گمی ہے، یہ تو کالا متھا کہنے کے پیچھے چڑھنا آنا ہے۔ کالا متھا کہنے کے چڑھ کے آنا ہے تو یہ اس نے چاہی کتوں آ گیا؟ اللہ آخر نہیں دینا، میں ایسا تھوڑی تھوڑے وقت نالے دیہڑے گزار کے تے 14ویں تے جس لئے پہنچنا ہے زمینیاں کٹ چھوڑنا تے سورج نے سامنے ہو رہنا پورا متھا تک کے نو اسنا۔ اس میں سجادہ نشین بنایا سورج نا، اس وصف دی وجہ تو اے چھپ جاندہ ہے تے اس دی لائٹ اے منتقل کردا ہے زمین نو۔ روشنی دے وچ سجادہ نشین ہے، وصف روشنی میں سجادہ نشین ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ روز دیکھ سکتے ہیں، غور کریں، اگر دماغ ہے تو سوچ سکتے ہیں۔ تو نائب، مدرس، مفتی، محدث، پیر، لیڈر کا بیٹا، اولاد، ان میں سے وہی اس کا نائب اور سجادہ حقیقی ہوگا جو اس وصف میں اس کا وارث ہے۔ جس طرح قرآن نے فرمایا سورہ نمل کے ابتدا میں کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، اور اس کی تشریح پیر میر علی شاہ صاحب نے کی کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے متعلق آپ کہتے ہیں جناب کہ جناب پیر میں نائب، وہاں بھی نعرہ لگتا ہے گولڈ شیف، نائب غوث جلی خواجہ پیر میر علی، نائب مولا علی، سارے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ سجادہ نشین غوث جلی، بھائی کس چیز میں سجادہ نشین؟ ان کی گدی پر تو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد میں، آج جا کر دیکھیں ان کی گدی پر تو اور بیٹھے ہیں، ان کی اولاد بیٹھی ہے۔ تو 2000-4000 میل کا فاصلہ ہے گولڈا شریف میں اور بغداد میں، یہ کہاں سے غوث پاک کے سجادہ نشین آ گئے؟ ان کے تو اپنے زندہ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو لنگر چلا رہے ہیں۔ لیکن عقل والا کہتا ہے وہ نہیں، جڑے اتھے بیٹھے وہ صرف دیگاں ورتانے والے، جڑے بغداد شریف بیٹھے نا وہ صرف دیگاں ورتانے والے تے مجمے چوا کے بھیجنے والے تے کمرے کھول کے دینے والے تے غلے کھولنے والے، او خادم ہن انہاں تے نہ پول۔ بغداد جڑے بیٹھے نہیں یہ سجادہ نشین نہیں۔ شیخ عبد القادر دا گدی نشین کوئی ویکھنا ہے تے جا انہاں کولوں 700 سال بعد پیدا ہوئی، امبالے میں اس نے وڈے تے ٹر کے پھر گولے گرائے میں آئے نہیں تے اس وچ ایک پیر نظر دین دا پتر میر علی شاہ جمیا ہے، اس پڑھیا محنتاں نال گداواں منگ کے تے محنتاں کر کے رول کے پڑھیا، رول کے پڑھیا پر پورا کھل کے پڑھیا۔
پتہ کر ونج کے اے جڑا بغداد وچ لیٹے نا غوث جلی اس دا حقیقی وارث سجادہ نشینی پیر میرے علی یہ گل ہے کہ نہیں؟ عقیدت نال نہ آکھو جا، عقیدت نال نہ آکھو، کوئی چمچا گیری کوئی نہیں دینا، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کی ذات کے سوا، کوئی چمچا گیری نہ کرو کسی پیر فقیر کی، خدا وہی گل کرو، خدا وہی گل کرو، میں نہیں کرتا کسی سے اللہ کے سوا۔ کتاباں فرولو پیر میر علی شاہ دیا، مرزائیاں دا جواب دیتا، مرزائی آج تک بند چپ، مولوی بڑے پھرنے پہ، بڑے بڑے لوگ پھر رہے، پتہ نہیں اس نے کہاں سے دماغ لایا، اللہ نے بڑی صلاحیت دی، بڑی محنت کی۔ نائب یہ ہے غوث پاک کا، غوث جلی کا نائب سجادہ نشین میرے علی ہے، تو کس وصف پر ہوا؟ جس طرح چند جڑا ہے نا سورج نہ سجادہ نشین بنیا، علم دی روشنی دی وجہ تو سجادہ نشین ہوا۔ ٹھیک ہے، نور دی وجہ تو کہ او نور یہ پھیلانا ہے، یہ اپنے رنگ پھیلانا ہے، یہ سار چھوڑنا ہے دیہڑی والا تے راتی والا ٹھنڈ پا چھوڑنا، نور وہ آئیے ڈائریکٹ پہوے گل میں کر گیا، آئی میری خطابت سنو، میں گل کر گیا کہ ڈائریکٹ پہوے تے ساڑ چھوڑنا ہے، وہ روشنی چند دے سینے تے سٹ کے چند اس دی گرمی قبول کر کے پھر اس کو سٹنا ہے دنیا تے اپنی ٹھنڈ سمیت۔ راتی کوٹھیاں تے منجیاں ڈایا کرو نا، تے جس لئے مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی چاندنی تے آواز چلنی ہونی، خاص طور تے جبر اسلام پورا تے گجر خان نہ جڑا علاقہ ہے، اساں تے آ گیا شہراں وچ، وہ گلاں کوئی نہ رہیاں، ہن تاں دور تمہاری ہے تے تسی ہلے خوش نصیب ہو گراواں چ، صرف راہ تھوڑا جہا ٹھیک کرا چھوڑو باقی ٹھیک ہے۔ تے میں تو آخیا اتنے تو بھول کے کدھر اسرائیل بھی آ وجے تو سب پوچھ کے بچنا پیسی کہڑا کار ہے۔ اج انج اسی آئے نا اساں پتہ ہے جی جی تے اتنے جناب فرشتے آنے بول ونن، مہربانی کر کو راہ سیدھے رکھو جی سیدھے راہ مت ٹول کے آؤں۔ اچھا میں کیا عرض کر رہا کہ ہاں سینے تے چلنا ہے نا، جس طرح سمندر دا پانی اتنے بننا ہے تے پھر فلٹر ہو کے دریاواں میں آنا ہے، دریا سمندر کو گھاٹے نا، لیکن جتنا پھر کیاریاں میں پٹیاں میں لوڑ ہونی اتنا پھر دریاواں تو پانی ملنا ہے۔ اے سورج دی براہ راست چمک چن لینا ہے چھاتی تے اس کی گرمائش چل کے پھر اس دا عکس، جس طرح شیشے دے سامنے ایک اور شیشہ رکھو، اس نو اس پاسے سٹو، تواڈے تے روشنی پی رہی اس شیشے دی سیدھی سورج دی اوتے، پھر اس دے سامنے ایک اور شیشہ رکھو، اس دی سورج دی اتھے ویسی، اس اگے ایک اور شیشہ رکھو اس دی اسی سورج دی، اس طرح ہو کے انج ویسی، اس وچ او حدت گرمی نہیں ہوئے گی جڑی پہلے وچ ہوئے گی، کیونکہ دوسرے آئینے جڑا عکس جا رہا ہے وہ صرف اس کا عکس جا رہا ہے، حدت نہیں جا رہی۔ مولویو تسی رہ گئے ہو تلے ہوں بہت پیچھے رہ گئے، ہائے مولوی میں پگ بھی اللہ کی قسم لا چھوڑا تو میں پھر بھی نصیر الدین ہی ہاں، میں نے گندے کپڑے پا کے نہ تے کسی کھٹا وچ وڑ کے تے برے وچ ہی بہ وجا پھر بھی نصیر الدین تے دنیا میرے کو اتھے بھی آسی پیر میرے علی دا پیغام سننے واسطے تے قرآن و سنت دا سننے واسطے، میرے محل ماڑیاں ویک کے نہیں آندے، مینوں پتہ ہے بڑی بڑی دولت ہے لوگوں کو، اسی کی چیز آ میں جڑا بول رہا اس دی چاشنی انہوں نے چھک کے لیا دی ہے تک انہوں نے بیٹھے دے شک اے فکر نہ کرو کہ میں کوئی بڑی چیز ہاں تے بڑی شے کرساں، وہ بھی ہے اللہ دا فضل ہے، وہ بھی کریں گے سب کچھ کریں گے، لیکن غریباں مسکیناں دا وہی خادم ہاں جڑا اج آ تے کل بھی انشاءاللہ وہی ہاں، تے متکبراں تے فرعوناں تے کانٹے تے چڑھ کے بولنے والا میں
رہ گیا بس دنیا داراں تے امیراں نو کک مارنے والا اور غریباں نال محبت کرنے والا میں جسے لڑ پاواں نا کسی نال پھر اس ویلے تک کیا کرو لوگ کیا تے غریباں میں چھوڑ دینا انہاں چلا ہے بے وقوف سن میں ان کے پڑا چھوڑ دے مالک کے ساتھ سمجھا آیا میں چلا ضد کر بیٹھا تے ڈاڈا تے ٹکر نہ آ وجے پھر اللہ تیری یاری یہ بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بہرحال میں آخر فرمایا کہ وہ سجادگی یہ آئی وہ وارثہ سلیمان و داؤد داؤد دا وارث ہویا اسی علم دے وچ اسی وصف وچ اس واسطے اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ کون وارث ہوا داؤد کا سلیمان کس میں وراثت علم میں پراپرٹی میں نہیں وہ تو اس کے بھائی اور بھی ہیں پیر میرے علی شاہ لکھ رہے ہیں پڑھو وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ تو پھر کیا فرمایا قَالَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ جس لئے وارث ہوئے نبی داؤد دے تو فرمایا ہوئے لوگوں عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ اساں بولیاں سکھائیاں گئیاں پرندیاں نیاں عُلِّمْنَا علمنا نہیں عُلِّمْنا علمنا ہویا کہ تو ترپے ہاں اساں آپ سکھ کی دیئے نہیں فرمایا اساں سکھایا گیا ہے وہ سکھانے والا اساں استاد اتے وے اس اساں سکھایا ہے کہ سکھایا ہے بولیاں کس دیاں پرندیاں دیاں حشرات الارض دیاں علمنا ادھر تک وہ منطقہ تیرے جے رج گئے ہوتے اٹھ جلو میں صحیح بول سا کلا بول سا میں تو اپنے ذوق نال بول رہے ہیں علمنا منطق الطیر ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی زبان کو ہمیں سکھائی گئی ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ اور کل شے اللہ اکبر تو اتنی گل بھی نہیں مننا ہے کہ انہاں تو اتنا بھی پتہ نہیں اللہ نے کل شے اور داؤد سلیمان پہ آنے تے اگر سلیمان نہ اے دعویٰ غلط ہوئے چلو حکایت نہیں بیان کر رہے ہیں اللہ بیان حکایت نہیں کر رہے ہیں سلیمان دی گل نو تے پھر اگر غلط ہوئے تے اللہ اس دی نفی کر رہے ہیں نا کہ ایویں ماری اس گل سلیمان نے گل آخنی چاہیے میں کہ تو کلے شے وچ سا کچھ دتا ہے میں نے تو کلے شے میں نہیں دیا ویسے ہی سلیمان اپنی طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ نے پوری حکایت بیان کی وقالا علمنا منطق الطیر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھائیں گی وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ اور اس کائنات جو کل شے ہے اس کی ہر چیز ہمیں عطا کی گئی اس میں سے جو ہمارے مقدر میں رکھا جو ہمیں ضرورت تھا وہ ہمیں عطا ہوا ہم بر وقت اس کو اٹھا لیتے کل شے پھر کہ ان ھذا لہو الفضل المبین تکو آپ نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا فرمایا ان ھذا یقیناً یہ بولیاں بولنا کائنات کی ہر چیز کا ہمارے پاس ہونا علم کا ہونا جس نے ہمیں اوروں سے فضیلت دی دنیا ہمارے پاس آتی ہے پوچھتی ہے سنتی ہے تو یہ سب کچھ جو ہے ان ھذا هو الفضل المبین یہ تو کھلا ہوا فضل ہے کھلا ہوا فضل کیڑا ہوا ہے کھلا ہوا فضل اے سورج پہ چمکنا یہ کھلا فضل ہے کہ نہیں ہر بندہ دیکھنا ہے کہ نہیں اتنے منہ چاہ کے تکو ایک کھلا فضل ہے جیسا ہر دنیا تک رہی ہے کہ سدے وسا رہے ہیں روشنی وسا رہے ایک کھلا فضل ہے فرمایا یہ جو ہم داؤد میرا باپ اور میں بیٹا سلیمان جو پر ہم پر ہوا ہے یہ اس کا کھلا فضل ہے
یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو مطلب ہے کہ ساری دنیا اب میں سمیٹتا ہوں. میرے پاس بڑا سامان ہے. میں قرآن شریف ہے کہنے کے آیا آج میں تساں سناواں ہاں ملکہ سبا اپنا قصہ سارا عرش جڑا انہاں نا اڈنا ہے اتنے تخت تے پھر سارا پر ہن وقت دیر ہو گئی ہے. پھر کسی اور خطاب وچ سے انشاءاللہ اس میں ہن سمیٹنا. ورنہ آج تساں میں پتہ نہیں کیڑی دنیا کہنے میں جائے. ہاں بڑی دنیا ہے. تو میں اس کو سمیٹ رہا ہوں یہیں پر کہ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ہمیں علم دیا گیا منطق الطَّيْرِ. تیر کے کرنی فضی چڑیاں چو 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 چو. یہ ہوں جناب سلیمان علیہ السلام یہ سمجھنے پہ وہ کی پیا نہیں چو چو چو. تسی باریاں بند کر چھوڑنے چڑی دی آواز اصل نیندراں خلل پانی اے نازک نیندراں لے تے سوئی جیسے چی چی چاں کر رہی تے سلیمان علیہ السلام ساریاں بولیاں نے سامنے انہاں چوں نر کیڑا انہاں چوں مادی کیڑی ہے. پہلی جڑی ہے وہ نر کیڑی ہے مادی کیڑی ہے. پہلی کے پی آ جی کتنے ٹائم لگے گا 10-15 منٹ نہیں میرے کو نہیں مرنے ہو. خیر ایک دو میں آیتاں پڑھسا بس. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان نے جس لئے اڑنے نا لشکر جناں تے انساناں دے تے روک دیتے جاندے اتنا رش ہوندا ہے. کتاباں جایا کہ 9 لاکھ فوج ہے افراد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے. 9 لاکھ. پاکستان دی کتنی فوج ہے شاہ جی 8 لاکھ ہون پہنچی تو اس زمانے 9 لاکھ. فہم یوزعون انہیں ٹھہرا دیا جاتا تھا کہ واری نہ لاؤ بھائی اگے گنجائش کوئی نہیں. حتی اذا اتوا علی واد النمل او آیا نا سارا لشکر پہلیاں نہیں وادی وچ بہوں پہلے تے پہلیاں. قرآن آنا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ ایک چیمٹی بولی. پہلیاں تو بہوں ہوئی بولی ایک میں اڑ کے کرا لے کے وہ پہلیاں تو بہوں ہوئی پر بولی ایک. الدین تقریر کیوں کرنا ہے وہ پہلیاں نہیں وادی جائے تے بولی ہے کالت نملتون ایک پہلی تے باقی نے منہ کو کنگڑیاں پہ آئی باقی کیا نہیں بولیاں. جے وادی وچ کروڑا پہلیاں ہو کے تے ایک بول دیے تے گولے وچ بھی لکھا پیر ہو کے ایک پیر بولتا ہے. قرآن پڑھ رہا میں حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ. ساریاں کیوں نہیں ڈنڈ پا دیتی چٹھیاں ویسا مر ویسا نسو نہیں نسو ساریاں کیوں نہیں آخیا پتایا کہ پتا ہی کیاں لگیا جیڑی بول پئی پتا ہی کیاں لگیا. بابا بیجل بابا کم اتنے ہو گئی بیجل جس پتا لگیا وہ بول پئی. مطلب جڑے لوگ آخر ہیں کہ جنہوں نے پتا ہوئے وہ نہیں بولتے انہوں کی گل کتنے گئی. یہ آنے جناب جنہ پتا ہوئے وہ بولنے نہیں وہ کون مونو بول ہی نہیں سکنے انہاں کو چاچی نہیں بولنے دا کنگڑیاں منہ چ پائی گئی.
اے تکو نملہ انسان نہیں چیمٹی جانور ہے. چیمٹی نہ ذکر ہے قرآن سورہ نمل دیکھو. قالت نملتن ایک چیمٹی آخیا کہ آخیا یا ایھا النملو ادخلوا مساکنکم او پیلیو وڑو اپنی اپنی کھڈاں وچ. پیلیو وڑو اپنی اپنی کھڈاں وچ. کیوں؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. انج نہ ہوئے 9 لاکھ نہ فوج پچھو آ گئی ہے تے کدھرے آ وجے تے تساں رگڑ چھوڑ سی نسو تے بڑا کھڑا. کہ سمجھ آئی؟ قرآن دی آج سارے مولوی پڑھتے تبصرہ نصیر الدین کرسی. کہ مطلب قالت نملتن لکھاں چمٹیاں یا تے بولی ہے باقی نجیب کوئی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے. مطلب جس کا پتہ ہوئے وہ بولنا ہے. صاحب بولو نا حد کر رہے ہو پھر میں بول سکنے جیسا پتہ ہوئے وہ بولنا ہے. وہ پتہ ہوئے جانوراں تے وہ بولنا ہے. تے کدے انسان پتہ ہوئے جڑا اشرف المخلوقات ہے تے وہ گگو بن بھی جے چپ کر رہے ہیں. اے وجہی جڑا جاننا ہے تے عبد القادر ممبر تے 40 سال بولے ہیں. علی جاننا ہے تے ممبر تے بولے ہیں. جاننا ہے تے کملی والا ممبر تے بولے ہیں مدینے شریف بہ کے. جہالت اپنی ہوئے تے جڑے بول سکنے داخل جی علم کوئی نہیں. جسا توفیق دے وے. امام حضرت شبلی سنو جی بڑی مزدار گل. شبلی جنید بغدادی دا خلیفہ جنید و شبلی و اتار شد مست. شبلی بہت بڑا شیخ غوث پاک کے مشائخ وچ پیراں وچ بہت اعلیٰ بولتے تھے. سحر تھا ان کی گفتگو میں, ان کے بیان میں جادو تھا کہ دنیا جم کر بیٹھ جاتی جس طرح قلعے ٹھوک چھوڑے زمین. حاصل ہر دور میں ہوتے ہیں. ایک اے جے انہاں بھی تکلیف ہے. انہاں آخر اتنی مخلوق جڑی اتنی کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ ہلنے کا نام نہیں لیتی. تو بازار میں مل گیا شبلی کو وہ آدمی مدعی ایویں 40 صوفی بنیا 40 پیر اے گونگا مونگا اے نظرانے کھڑنے والا تو صرف ہاتھ چما کے تے گپ گپ دنیا نہیں مار چھوڑی تو بس آخیا میں بڑا پیر ہاں. اس پتہ نہیں ہے جی شبلی ہے. شبل آنن شیر نے بچے ہاں. چڑھ گیا شیر نے بچے اگے تے چوٹ کے ماری. اس واقعہ انج نہ سمجھو اس واقعہ علی حجویری کشف المحجوب وچ لکھیا نے. پڑھو اگر اللہ توفیق دے وے. میرے کو تو فارسی نہیں کتاب ہے میں فارسی بھی تھوڑی بہت جاننا. تے کہ ہویا اس چوٹ ماری اے فوائد خاموشی اور گفتگو وچ واقعہ کہ لکھا اس چوٹ ماری شبلیاں ویکھے اس آخیا السکوت خیر من الکلام. اوے شبلی بڑا بلیار ہے تے بڑا بولنا ہے. فساد و بلاغت کے دریا بان ہے. لوگ جما کے مجمع کھلو بننا یا بہ بننا. چپ رہنا بولنے کو بہتر ہے. آپ جو گونگا یار ول چاچے نہیں آنا ہے میں چگل مارنا یا یوں یوں کرنا رہنا ہے. گلا کریں دے یہی 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 میں نے اسی گلا تو لگنی نہیں.
تھوڑی گراوانی گل آ گئی گلا کرنا یہی اور میری اسی گلا تو لگنی نہیں گل کرنا چگل کے گل کرنا بندیاں وگل کے زینا وگل کے گل کر دے مدد اس آکیا سکوت و خیر من الکلام میں خاموشی گفتگو سے بہتر ہے. شبلی نے وہیں رک کر فرمایا کلامی خیر من سکوتی، میرا بولنا میرے چپ رہنے سے بہتر ہے. کلامی خیر من سکوتی، میرا بولنا میرے لینا کلامی علم و سکوتی حلم، اس واسطے کہ میرا سارا کلام گفتگو علم پر مبنی ہوتا ہے اور میری خاموشی حلم پر حوصلے پر مبنی ہوتی ہے. چپ رہے وہاں تے پہاڑ چپ رہے وہاں تے پہاڑ چپ کر کے کھلوتا ہے یا بیٹھا ہے جو مرضی کرو گے. جے بول پہ وہاں تے پھر نرا علم کلامی علم و سکوتی حلم. میں نے فرمایا اے حال ہے نا تے تم پتر سن گل اپنی کلاموں کا حزل تیری گفتگو بے ہوتا ہے ایویں چگلنا رہنا ہے لفظاں ایویں چتنا رہنا ہے. دندا تلے لفظ بھی کہتے چتھے گئے وہ جیب تا چتھی بھی نہیں ہے تو لفظاں کتنے چتنا رہنا ہے چتھنے جو گیا. کلامی سکوتوں کا کلاموں کا فرمایا. شبلی نے اپنے مخالف کو اجڑانا ہے کیوں بولنا ہے تقریر کیوں کرنا ہے. اس آگیا پتر لگنا ہے کھال پھر میری گفتگو میرا خطاب علم ہے میری خاموشی علم ہے. چپ رہنا تے ہر بندہ جاننا ہے جے علم دا سمندر بیٹھا ہے. جے بول پاواں تے خطابت ناز کرتی ہے. فرمایا شبلی میرا تو یہ مقام ہے تے تو چبلا بننے دیا کھبلا. ہاں کہ میرا کلام علم و سکوتوں کا کلاموں کا کہ فرمایا شبلی حاصل ان پہ ہوتا ہے میں چبلیاں مار رہے ہیں چگلنا گلا نہ کوئی گل نہ بچا میں چتنا رہنا لمبا لوگ آ رہے نا بس کا رہا ترٹیا کتنے شروع ہو گئے پنجابی نہ مزہ بھی کہنا میں اردو بھی نستعلیق بول سکتا ہوں لکھنؤ والے سنتے ہیں میری اردو مگر میں اب جبر میں بول رہا ہوں تو اس لیے میں طبیعت پر اردو کے لیے جبر نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ کلاموں کا حزل تیری گفتگو بےہودہ ہے بے مقصد ہے لا یعنی گفتگو کرتا ہے کوئی سننے کو تیار نہیں. 2 منٹ کے بعد انسان رج جاتا ہے سیر ہو جاتا ہے. وسکوتوں کا جہل اور تیری خاموشی جہالت کے سبب ہے. چپ تم ہی بیٹھے ہیں چپ میں بھی بیٹھا ہوں دونوں چپاں فرق ہے. میں علم نال چپ بیٹھا ہے تو جہالت نال چپ بیٹھا ہے. تو بولے تو انج ہے جس طرح کفن مردہ جڑا کفن پھاڑنا ہے. تو بولے کہ تو اپنی جہالت چھپا کے بیٹھا ہے تو پتہ یہ لگنا ہے جناب اکھے جی بس آپ بولنے نہیں بس بولنے تو پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے بس شکر کرو آپ بولنے نہیں. اندر وڑ کے آپ نے تکو نا خود بھی کرنی ہے بولو ہونا نہیں آنا بہنا کچھ نہیں.
جی تے اکھے جہلن چپ رہے تے چہلے نران پڑھے تا چوپے تک نہ شبلیاں فرمایا میں بولنا نا علم ہے نا میرا گفتگو علم ہے چپ رہا تے علم ہے بول سکنا تے نہ بولنا باڑ کے رکھ چھوڑیا چپ کر رہا پھر بھی اعتراض کیتا اس نے ایک کرخ نے محلے بغداد کرخ نے محلے یہ واقعہ ہے حضرت پڑھو حضرت علی حجویری اپنی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں اتنے بڑے غوث وقت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی پیر ہے پیر کا پیر ہے سمجھ آئی تو میں کیا کہہ رہا ہوں سمیٹ رہا ہوں چیمٹی بولی کالت نملتن چیمٹی یہی چیمٹیاں لکھائیاں لیکن بولی ایک مطلب ہے جسا پتہ ہوئے وہ بولنا ہے کہ آخر ادخلوا مساکنکم اپنی اپنی کھوڈا چ وڑ ونجو لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ اے سلیمان تے اسنا لشکر جڑا ہے نا وہ تساں پی نہ چھوڑے جڑے چکی چ پینی ہے آٹا انج نہ پی چھوڑے حطام قرآن جانا حطام اے حتمن اسی کو لو ہے لا یحتمنکم ہوں میں گل کرنا گل میں کر چھوڑی قرآن اگے بڑا واقعہ پھر سے کسی موقع گل ہے ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرسی انشاءاللہ گل سنو کہ ہویا پہلی نملہ تم کون ہے پہلا ہے پہلا ہے پر تن الوے لایا اچھا اس آخیا اے تیرے وکری پیسے کہ تائے تانیس حقیقی ہے نملتن نے وہ چیمٹی ہے یا نہ رہا یا مادہ بکری پیسے علماء کیتی ہے اے تے کیوں لگی کالت نہیں وجہ تو یا کالت نہیں تے نملتن نہیں وجہ تو لگی ہے یہ پوری بحث ہے جی یہ بحث کا وقت نہیں ہے بہرحال چیمٹی بولی اس آخیا ایک پتہ لگ گیا کہ دنیا نہیں پتہ ہے اسا پتہ ہے جیڑی بولی پتہ ہے بول بھی تو جس ویلے خطرہ ہوئے تو بولنا چاہیے یہ قرآن جو سمجھ سنو جس ویلے خطرہ ہوئے کہ سلیمان دا لشکر پی دیسی قرآن کہہ رہے ہیں کہ کالت چمٹی بول پئی ہے او یا قائد تباہ ہو رہے ہیں شرک بڑھ گیا لوگاں رسالت چھوڑ گئے تے آج بھی نصیر الدین کیوں نہ بولے پوچھ دے ہو نصیر الدین کیوں بولتا ہے اور چیمٹی بول گئی لشکر تو پامال تو بچانے واسطے چیمٹیاں وڑ جاؤ کھڈاں قرآن کہہ رہا ہے تے میں بول رہا آج سٹیج تے تواڈے ایمان بچانے واسطے بے ایمان ہونے کو بچانے واسطے توحید در بلانے واسطے شرک تو بچانے واسطے بدعات تو بچانے واسطے اللہ دا راستہ دسنے واسطے گل سنو اور گل ہے اللہ قرآن میں ذکر تک کر چھوڑیا تو اس ویلے چیمٹی کا گاٹا دبا چھوڑیا چپ کر نہیں پتہ اللہ دس چھوڑیا تو دس چاہ چاہ کیوں کرنی اللہ منع نہیں کیتا بھائی واقعہ تو قرآن تو حضور تے لکھا نا جس ویلے چیمٹی گل کی اللہ کی چیز دبا چھوڑیا چپ کر کہتے تو پتہ لگ ہی گیا کہ چاہ چاہ کیوں کرنی چپ کر اللہ بولن دیتا ہے وہ لشکر نے پامال ہونے نہیں خبر تے اللہ اسے نہیں روکیا تے نصیر الدین روک سی اسی توحید تو بیان کر دیتے
چیمتی اللہ نہیں گاٹا دبایا تے گاٹا میڑا نہیں دبانا، گاٹا میڑے منکرا نہ دباسی. جی اس واسطے کہ وہ کہتے ہیں تم نہ بولو. میں کیوں نہ بولوں؟ مجھے زبان دی ہے. واللہ محل بیان، انسانوں میں میں بھی ہوں. جو انسان ہے وہ بولے گا، جڑا انسان نہیں وہ بولنا ہی نہیں. قرآن تو کہہ رہے واللہ محل بیان، تو جو نہیں بولتا وہ بیان سے باہر ہے، تو مطلب ہے وہ انسان نہیں. کریالے ہوں بلا رہے بیٹھے تو برداشت کرو تھوڑی، کوئی گل نہیں. اور ویسا میں اپنی مرضی نہ آیا، تو ساری مرضی نہ ویسا اپنی مرضی نہ. ہاں تک نا بابا ٹھیک آنا ہے، ذوق والے بیٹھے ماشاءاللہ. تو میں نے عرض کی کیا ہے، دیکھو نا حضور کے غلام بیٹھے ہیں، ذوق والے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے نس کے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. ہر پڑھا لکھا سمجھدار نہیں ہوتا. گل سنو، اگر ہر بندہ پڑھیا لکھیا سمجھدار ہے تو پہلی کیڑی پڑھی گئی جس میں ذکر پہ کرنا بولی کہ نہیں تے دسیا کہ نہیں لشکر آنا پہ دے بچو، وہ کتنے پڑھ نہیں رہی ہے. مطلب ہے کہ علم جڑا او جسا دے ہون کے نکلیا نتیجہ کہ اللہ اس پہلیاں دس چھوڑیا. ماسٹر صاحب بولے حوصلہ الدین بولے پہلیاں دس چھوڑیا تے پتہ نہیں لشکر کتنے دور ہے، 4 میل 5 میل دور ہے. تے پہلی سر چاوے وڈے تو سر چاوے تے بندہ بڑے غور نال تکنا ہے پہلی اتنے آ گئی ہے. اتنا کچھ وٹا رکھ چھوڑو تے پہلی نے سامنے سمجھو پہاڑ ہے. بولو تو صحیح، وہ ہے گفتگو کون کرسی تسا؟ کیڑا خطیب بول سی؟ پہلیاں تے وٹیاں تے بولنے والا. تے کتنے کتنے نقطے سمجھا رہا میں اس آڑ وچ. پہلی ہے کہ اتنا کچھ گیٹا رکھ چھوڑو نا جڑا اس تے وزن تو جسم تو وڈا ہے، اس واسطے وہ پہاڑ ہے. وہ لتا مار کے اتنے چڑھ سی. سادی آنا میازار مورے کے دانا کشست، میازار مورے کے دانا کشست، میازار مورے کے دانا کشست، کے جاندار دو جان شیری خوشست، کے جاندار دو جان شیری. سادیاں نے اور کداں تے دانا چاہ کے چڑھنے والی پہلیاں کدے تکیا نے؟ جس لے ہیں جو تے منہ کر کے آسمان درے میں پہ آنا آنی تو دیتا ہے نا رزق دانا، میں تنے شکر ادا کرنی. ایڈا وڈا میں نے جسم جتنا موٹا دانا ماں دے کے اتنے چڑھنے نہیں توفیق بھی کرنا جی میں اپنی کھڈا تک بھی کھڑا بچیاں کھلاواں. تسی قبلے دار منہ کر کے شکر کرنے ہو نا، پہلیاں پتہ نہیں قبلے دا لیکن خالق دا پتہ منہ اتنے کر کے چڑھنی. تیرا شکر ہے تو دیتا رہے تیرے داری آ رہی ہیں تو یہاں چڑھنے والا ہے سلامتی نال چاڑی. پیر بہت پتلے تے بریک تے دانا بہت موٹا ہے. چاہ بیٹھیاں آنی پہ تے کار بھی کھڑنا ہے بچیاں بھی کھلانا ہے. اسا پینا بھی ہے ایڈا دانا میں سخت کے نہیں کھا سا پر اگے انتظام ہویا. اگر پہلی پی کے کھا نہیں سکنی تے چانے نہ کہ فائدہ ہویا. پہلی نے منہ دند تکے نہیں کٹے کسی نہیں تکے. کتنے دند کوئی چریکا کٹنے دا ہے کوئی پتہ ہے تے دانا کیوں چاہ کے کھڑنی؟ جب دند نہیں تو پنسی کے نہیں. جے کہنے گئی ہے تے اگر نہیں کھلانا سے اللہ سے طبیعت مائل کیوں تے میلان کیوں پایا ہے جڑا ڈنگر کہا نہ کھاوے منہ مار کے مت چھوڑ دینی. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جانور بھی پتہ ہے یہ بوٹی میرے خلاف ہے چھوڑ دینی. پہلی منہ مار کے چھوڑ دے سی جڑی چیز نہیں
زہر رکھو چھوڑ دے سی، یہ شعور کا درجہ ہے. لیکن دانا چانی ہے، مطلب ہے کہ انتظام ہی اتنے کوئی رکھا ہے نا مالک ہے. فرمایا تو تے چاہ کھڑ اگے پینے نہ بھی انتظام میں کر دے سکتا. آ تو صحیح سادی آنا ہے اس چڑھنی پہلی واسطے کہ میازار مورے کے دانا کشس، جڑی دانا چھک کے اتنے بھی کھڑی ہے اس پہلیاں بھی تکلیف نہ دیوی کہ جان دار تو جان شیری خوشس. جے تین یار اس نے وچ بھی جان ہے تے جان سارے چنگی لگنی. مت پہلی اتنے ونج رہے منڈیر نے کول تے تو ہاتھ مار کے اساں سٹ چھوڑے تے اتنی پیدل بیچاری چاہ کے اتنے بوجھ گئی ہے تے وہ بھی ٹنگا مار کے ٹرنی ہے تے نکا وجود اس بڑا سامان چاہ کریا انج نہ ٹا. مت تو بھی کل کسی منزل تے پہنچنا ہوئے تے قدرت تو بھی ہاتھ چھڑا کے تلے سٹ چھوڑے. کسی تکلیف نہ دے، مطلب سادی نہ جا. تے پوسٹا وچ فرمایا تے کیا آخیا کالت نملتن، اس آخیا مطلب کہ ادھر تک کیوں مانتا اینج وٹے نے پیچھے نکے جے وٹے نے پیچھے ہو جے پہلی تے چھپ نہیں. 4 میل فوج دور، 4 میل کتاباں اٹھا دو، 4 میل دو. او پہلیاں کنج پتہ لگا ہے غیب دا. مولوی عبد القادر ایتھے ہن نہ بولیں تو کم خراب یا آیا کھیڑ پا جڑی میں پائی ہے تم ٹوپی پائی ہے میں پگ بدی میں پگ لا چھوڑنا. بول حیدرا جا وٹا سامنے ہوئے تے پہاڑ ہے تے 4 میل دور ہے فوج. پہلی بھی بولنی ہے ادخلوا مساکنکم، وڑو اپنی کھڈاں وچ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے سلیمان اس نے لشکر کدھر پی نہ چھوڑے نے، پیروں تلے روند نہ چھوڑے نے. بڑو تسی ماں دسو اے علماء او فضلاء او منکر غیب مصطفیٰ، مصطفیٰ دے غیب جانے دے منکرو آؤ دسو پہلیاں کنج پتہ لگا وٹیا نے پیچھے 4 میل تو پہلی دسنی بھی ہے. پہلی نبی تے نہیں ہے، پہلی انسان تے نہیں ہے، پہلی کو ولی تے نہیں ہے، پہلی عام پہلی دسنی بھی ہے. اینج کرو او آنا پیا نے مطلب انہاں ساریاں جو پتہ کسی نے لگا ہیکیاں لگیا پتہ. مطلب جس طرح پہلیاں بچوں اللہ ہیکیاں علم دینا ہے اسی طرح بندیاں بچوں بھی کسی کسیاں دینا ہے. اے جڑے آنے نا سی سارے انسان ہاں اساں کیوں نہیں غائب؟ انہاں ساریاں پہلیاں کیوں نہیں غائب؟ انہاں ساریاں ڈنڈ کیوں نہیں پا چھوڑی؟ آئے وہ آیا نے لشکر نہ کوئی نہ سو کسی نے ایک بولی ہکیاں دسیا تے کس دسیا؟ ہکی دسیا. ایک نے دسیا ایک نو تے ایک نے دسیا سب نو. تے میں بھی یہ کہنا کہ ایک نے دسیا ایک نو محمد نو تے محمد نے دسیا ساری کائنات نو. سمجھ آئی کہ وہ پہلی جڑی ہے پردے وچ رفت نہ تکی، کھڑی نہ تکی. میرے من دی بات جو پاوے ہتھوں چا سٹے کھڑے آل نہیں، میرا پیا گھر آیا لال. وزیر اعلیٰ نے خطاب ماں پتہ ہے پٹواری نپ کے کھڑنے بندے ہیں. اے جڑے اٹھ کے گئے نا اے سیاسی اے گجر خان پیچھے ہویا تے حضور بولن گھنٹہ تے آپ بیٹھے رہے سارے. ایک وہ اللہ دا پیغام دے رہے وزیر اعلیٰ صاحب اتنے بیٹھ کے اتنے تو سا کھرک نہیں آئی.
پر مرنے والوں، اقتدار کے فدائیوں، شیدائیوں، دنیا کے بھوکوں، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ اور پریزیڈنٹ کی تقریر تم سنتے ہو مجبور ہو کر بیٹھ کر، اس کے بندے، اس کے نوکر، اس کے غلام اور اس کے نوکر چاکر کی حیثیت سے تم سنتے ہو. تو نصیر الدین آج تمہارے سامنے اور ہمیشہ اللہ کی حاکمیت بیان کرتا ہے، رسول کی شان بیان کرتا ہے، اولیاء کا مقام بیان کرتا ہے. تو تمہیں موت پڑتی ہے اس محفل میں بیٹھنے سے؟ دادا گھنٹے تسی اتنے اسمبلیاں بیٹھے رہنے ہو، کھرکنے رہنے ہو، اٹھنے ہو موترے واسطے، پھر مڑ کے بہ رہے بے وضوئی. اللہ رسول نہ نام کوئی نہیں، گل کوئی نہیں، قانون کے بنے تو ملک کے چلے، سارے بے وضو بیٹھے موتر کے جی لمکنا موتر، پھر مڑکار کے بہ گئے چونا موتر ہیں جی بہ رہے ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو میرا خطاب وہ سنے گا جو ذہین ہوگا، جو علیم ہوگا، علم والا ہوگا، جو باذوق ہوگا، ڈنگرانا پتر نہ ہو سی، انسان دا پتر ہو سی، ذہین ہوگا، فتین ہوگا، نابغہ روزگار ہوگا، عقیل ہوگا، شکیل ہوگا، وہ منہ متھے لا سی، اے نہیں نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا. سمجھ آئی؟ تے پہلیاں پتہ ہے کس دسیا ہے؟ پہلی کتنے بڑی جلدی بولو، میں مکاسا نے نہیں تو میں پیسہ نے، اے پیڑا میں آج پیسا روٹی پہ ہی ٹھنڈی ہو گئے کوئی خیر. ماں دسو پہلی کس دسیا؟ پہلیاں کس دسیا؟ ماں دسو پہ بولو سٹیج والے ہو، کس دسیا؟ اللہ دسیا. تے پہلی نہ لیڈی خیر خائی تے نبیاں نہ لیڈی دشمنی. کیوں مڑنا پہلیاں نہ لیڈی مہربانی. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اور دسو بڑو کھڈا سلیمان اور کتے کھڈا میں اور کتے کھڈا جی بڑھنی. اچھا چنگے آئے ہو تسی. اچھا تے کھڈا چ بڑو وہم لا یشعرون، نہ پتہ نہیں لگو لگا سلیمان مت بھی نہ اب آنے ویسے رگڑ ہی نہ چھوڑ. تسی ہوں دسو پہلیاں کس دسیا؟ اللہ دسیا. اور پہلیاں اللہ بڑھا کے تخلیق بھیجیا، پہلیاں بچوں کسی رسول بنایا؟ بولو نہیں بنایا. اے تبادات نقطے سنی آؤ. پہلیاں چو کسی رسول بنایا؟ زنانیاں چو کسی رسول بنایا؟ زنانیاں جو کوئی لیڈر بنی؟ نہیں نہیں، میں پرانے نبیوں جو گل کرنا. اور پہلیاں چ کوئی رسول بھیجیاس، زنانیاں چ کوئی رسول بھیجیاس. زنانیاں بچوں رسول بھیجیس، رسول نہیں بھیجا. عورتوں نے رسول تو پیدا کیے لیکن عورت کسی کو رسول نہیں بنا کرتے. مطلب ہے کہ عورت کا مقام یہ ہے کہ یہ رسول پیدا کرتی ہے، یہ عبد القادر جیلانی پیدا کرتی ہے، یہ معین الدین اجمیری پیدا کرتی ہے، یہ علی حجویری پیدا کرتی ہے. عورت کا یہ مقام ہے. لیکن اللہ جس کو منتخب کرے اپنے پیغام کے لیے، قل هو اللہ احد
بولو مولویو ماں اک گئے ہو ماں پتہ ہے تسی اک گئے ہو مگر میں جڑا میرا پیغام ذوق والا سنتی پتہ نہیں یہ کیسٹ کتنے دنیا تے پہنچتی میں انہاں لوگاں با ذوق سنا رہا تواڈے واسطے نہیں بول رہا تسی سر کھاؤ نہیں سننے ہوتے قل ہوا بولو مولوی صاحب ہوا ضمیر مؤنث نہیں مذکر نہیں مذکر ہے اللہ اپنے نال ضمیر مذکر نہیں لائیے ہیا نہیں آخیا قل ہی اللہ احد نہیں آخیا ہیا جیڑی ہے میری دلیل ہے ہیا عورت واسطے وے ہوا مرد واسطے وے اللہ آخیا قل ہو اللہ احد قل ہی اللہ احد نہیں فرمایا اگر پیغام پہنچانے اور غلبے میں عورت کا یہ کہ یہ حیثیت ہوتی تو اللہ مذکر کے بجائے مؤنث کی ضمیر لگاتا قل ہی اللہ احد اللہ نے ہو اللہ کہا ہو اللہ مرد کے لیے ہے مذکر کی ضمیر ہے تو گویا اللہ بھی اپنے آپ کو مذکروں میں اظہار کر رہا ہے جو خطاب کر رہا ہے وہ مذکر کی ضمیر سے کر رہا ہے مؤنث کی ضمیر سے نہیں کر رہا جو کہتے ہیں جناب عورتیں ہمارے دوش بدوش ہیں دوش بدوش کے ہیا تے ہووت کوئی فرق نہیں پھر تسی کل ہو اللہ نے بجائے کل ہی اللہ لاؤ نا آؤ سامنے مسلمان بھی رہو آیت تبدیلی کرو کہ اللہ کہ میں او زنانی ہاں کل ہو اللہ مذکر شان اللہ مطلب ہے کہ مرد میں اللہ نے شان قوامون علی الرجال قوامون علی النساء عورتاں تے مرد غالباً انہاں دی طاقت زیادہ ہے ہر حیثیت دا غالب قرآن دے تے جو جتنی کسی دی حیثیت ہوتی منو ایویں دوش بدوش نہیں موڑے نال ٹر سن پہ کسی مرد نہ ایکسیڈنٹ ہوئے کدے کوئی موترے بولو بڑے تو بڑا ایکسیڈنٹ ہوئے جے مرد موترنا نہیں اتنے کم خراب ہو گئے میں ایک دلیل دے رہا عقلی دلیل یہ کسی کا مرد عورت کیوں نہیں سربراہ ہو سکتی میں دلیل دے سکتا کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میں بے نظیر کے خلاف ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ویسے ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں مرد خلوت میں مرد کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے کوئی شک نہیں کرتا جبکہ عورت سربراہ کسی مرد سربراہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھے تو شک کیا جا سکتا ہے یہ میری دلیل ہے اس لیے اللہ نے اس عہدے کے اس مقام کو اس شعبے سے دور رکھا کہ تم نہیں جہاں تم بیٹھ جاؤ تو شک پڑ جائے لوگوں کو اور کوئی مسئلہ بھی اگر گڑبڑ ہو گیا تو پھر تو ذاتی تمہاری دلچسپی ہوگی ملک تو گیا نا تباہ ہو گیا تو سانے مسئلے اس لیے اللہ نے مرد کو منتخب کیا تے اللہ اور مرد بھی مرد ہی بناوے ہاں تے فرمایا ایک منٹ علم دیا اور پھر علم کے ساتھ یہ آگے جو بات ہے حضرت نظام الدین نے فرمایا کہ علم حضرت محبوب الہی کو خلافت عطا کرتے ہوئے میں تمہیں اس لیے خلافت دے رہا ہوں پڑھیے سیر الاولیاء میں حضرت امیر خرد دہلوی کی تصنیف ہے فارسی میں اردو میں ترجمہ آ گیا کہ 3 چیزیں تجھ میں موجود ہیں علم بھی ہے عقل بھی ہے اور عشق بھی ہے خلافت تاں دے رہا یہ 3 چیزاں ہون تے تاں خلیفہ ہونا ہے تاں قدی نشین ہونا ہے سمجھ آئی عشق کیا ہے 1-2 شعر اور پھر اس کے بعد السلام علیکم نماز پڑھتے ہیں عشق کیا ہے
کجا بودی کے شب سوختی آزردہ جانے را کجا بودی کے شب سوختی آزردہ جانے را. وہ میرے محبوب کتھے ہیں آج راتی کتھے رہے ہیں کہ آج ایک آزردہ جان دکھیا جان اللہ اس آتا مار چھوڑی. کجا بودی کہ امشب سوختی آزردہ جانے را بقدرے روز محشر طول دادی ہر زمانے را. جیڑی سیت تینے تو بغیر گزری نا اللہ دی قسم ہے انج پتہ لگنا ہے جس طرح حشر دا دیاڑا گزرے. ہاں مولانا نظیری نیشا پوری ایک سن جڑو عشق نشیر کہ سوال کن زمن امروز تا غوغا بشیر افتد. میں چپا نا تنے غم وچ تڑ وٹیا ہے 24 گھنٹے رو رو کے چپ غمگین سارے لوگ گلاں پہ کرنے میں چپ پریشان. لوگ شہر والے آنے بولنا نہیں. نظیری آنا ہے سوال کن زمن امروز تا غوغا بشیر افتد کہ اعجاز فلانے کرد گویا بے زبانے را. آج میرے کو تو گل کوئی پوچھ میرے محبوب میرے کو گل پوچھ تا غوغا بشیر افتد شہر چ ڈنڈ پہ ونجے کہ اعجاز فلانے کرد گویا بے زبانے را. ایک جڑا کل گنگا ہے زبان بولنا ہی نہیں ہے وہ کس نہ معجزہ ہوا ہے وہ سب بلوا کس چھوڑیا ہے. تو میں کو ایک گل پوچھ تو پھر میں نہ بولنا تک میں نہ بولنا تک سنیا نے مکتا ہے نمی دانم نظیری کی سچوں می آمدم زاکو نمی دانم نظیری کی سچوں می آمدم زاکو بحالے مرگ دیدم برسر را ناتوانے را. ماں پتہ تو نہیں نظیری کون ہے پر میں جس لئے اپنے محبوب لی گلی تو واپس پہ آنا ہے نا مڑ کے اسا تک کے پہ آنا ہے نا رائے چیک بڑھا تک ہے موت نہیں حالت ہے تڑفنا پہ ہے ساں پہ نکلنا ہے. ایک کمزور جا بڑھا پہ آیا شاید یہی نظیری ہو سی بحالے مرگ دیدم برسر را ناتوانے را. حضرات ماشاءاللہ بہت عمدہ محفل رہی. آپ لوگوں کے ذوق شوق کی وجہ سے کہ میں نے جبر والوں پر کوئی جبر بھی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اور انہوں نے پھر صبر بھی نہیں کیا بولے خوب ذوق پیدا کیا اور اللہ نے مجھے بھی توفیق دی کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے ایسی میں نے پیش کی جو غالباً بڑے بڑوں کے حصے میں نہیں آ سکتی اور نقطے وہ اور فی البدی نقطے میں نے پیش کیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو اور میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پکایا 55 قرآن شریف اور جو انہوں نے پکایا ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے والد ماجد کو کے درجات بلند فرمائے لغزشیں معاف فرمائے اور جو کچھ انہوں نے قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کیا ہے ارسال ثواب کیا ہے حضور کی بارگاہ میں انبیاء اور صالحین صحابہ اور اہل بیت کی خدمت میں اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور ان کے طفیل ملک فیاض صاحب تاج اور محمد رفیع صاحب کے والد ماجد کو ان کے مقام بلند فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے آمین.